حقیقی دوستی۔ کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے جہاں دو دوست علی اور وسیم رہتے تھے۔ دونوں کی دوستی بچپن سے ہی بہت گہری تھی۔ علی اور وسیم کا گاؤں ہرے بھرے کھیتوں اور سرسبز پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ یہاں کی زندگی سادہ اور پرسکون تھی، مگر دونوں دوستوں کی دوستی ان کے لیے سب سے قیمتی چیز تھی۔ علی ایک محنتی اور سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے خاندان کی مدد کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ دوسری طرف وسیم ایک خوش مزاج اور دلیر نوجوان تھا۔ وہ علی کی طرح اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے اور دنیا کو دیکھنے کا شوق تھا۔ دونوں دوستوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ عزت اور محبت تھی۔ وہ ہر کام ایک ساتھ کرتے، چاہے وہ کھیتوں میں کام ہو، جنگل میں سیر یا پھر گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ گاؤں کے سب لوگ ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک تاجر آیا جس نے بتایا کہ شہر میں ایک بڑی فیکٹری بن رہی ہے اور وہاں بہت سے مزدوروں کی ضرورت ہے۔ وسیم کا دل شہر جانے کو چاہا کیونکہ وہ ہمیشہ سے دنیا کو دیکھنے کا خواہشمند تھا، لیکن علی کو گاؤں چھوڑنے کا خیال پسند نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ شہر گیا تو اس کے والدین کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ وسیم نے علی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ شہر چلے، لیکن علی نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنے والدین اور گاؤں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وسیم کو اپنے دوست کی بات سمجھ آ گئی، لیکن اس کا دل اب بھی شہر جانے کا خواہشمند تھا۔ بالآخر وسیم نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے اسے جانے کی اجازت دی، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وسیم نے علی کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ چلا جائے۔ شہر میں وسیم نے فیکٹری میں کام شروع کیا اور وہاں کی زندگی گاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ لوگوں کے درمیان مقابلہ تھا اور ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا۔ وسیم کو شہر کی چمک دمک نے شروع میں متاثر کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے محسوس کیا کہ یہاں حقیقی دوستی کا فقدان ہے۔ دوسری طرف علی گاؤں میں رہ کر اپنے معمول کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ دوستی کر لی، لیکن وہ وسیم کی کمی ہمیشہ محسوس کرتا تھا۔ وہ روزانہ شام کو اس درخت کے نیچے بیٹھتا جہاں وہ اور وسیم اکثر باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن وسیم کو شہر میں ایک بڑی کامیابی ملی۔ اسے ایک فیکٹری کا مینیجر بنا دیا گیا، لیکن اس کامیابی کے باوجود وہ اپنے دوست علی کو نہیں بھول سکا۔ اسے احساس ہوا کہ شہر کی زندگی میں سب کچھ ہے، مگر وہ سچی خوشی اور محبت نہیں جو اسے علی کے ساتھ گاؤں میں ملتی تھی۔ وسیم نے اپنی فیکٹری کی ملازمت چھوڑ دی اور واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو علی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں دوست ایک دوسرے کو گلے لگائے اور پرانی یادیں تازہ کی۔ وسیم نے علی کو بتایا کہ اس نے شہر میں بہت کچھ سیکھا، لیکن اس نے یہ بھی سیکھا کہ حقیقی دوستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ علی نے اسے بتایا کہ اس نے بھی یہ سیکھا ہے کہ دوستوں کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ اب دونوں دوست ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا عزم کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کامیابی، دولت یا شہرت سے زیادہ اہم چیز حقیقی دوستی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ان کی دوستی کی قدر کی اور ان کی مثال دی، اور یوں علی اور وسیم نے اپنے گاؤں میں ایک خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کی، جہاں ان کی دوستی کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی گئی۔